نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس گھڑی کی یا تو سیل کمزور ہے یا اس کی نیت نہیں ہے چلنے کی. اس کو اس دن میچ کیا ہے ابھی پھر 2 منٹ پیچھے ہو گیا کمزور ہے نا. 45 بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. جناب موسیٰ علی نبینا علیہ صلوات و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ جائیے. تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر, اپنی نشانیاں دے کر. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, کہ ان نشانیوں کے سبب ان نشانیوں کو دلیل بنائے نبی کہ یہ نشانیاں ہیں, یہ دلیل ہے میں نبی ہوں. تو اپنی قوم کو ہلاکتوں سے, اندھیریوں سے, دنیا کی ظلمتوں سے, یہاں کے برے عقائد سے نکالے اور روشنی, ہدایت, فلاح اس کی طرف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت باریک سنت ہے اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. اللہ نبیوں کی طرف نسبت بھی بہت کم فرماتے ہیں, اپنی ہی طرف نسبت رکھتے ہیں. اب دیکھو جگہ جگہ وہاں نسبت فرمائی تھی نبی کی طرف, اب آپ وسلم کی طرف. یہ تخرج الناس, نبی جی آپ نکالیں گے لوگوں کو, یعنی آپ نکالیں گے, وہ فعل آپ کا ہوگا. فوراً فرما دیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے حکم سے نکالیں گے, یعنی وہ اجازت ہم ہی دیں گے. پھر نسبت اپنی طرف فرما لی. یہاں دو جگہ نسبت اپنی طرف کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا ہے موسیٰ کو. موسیٰ خود پتہ کیا چلا موسیٰ کی حیثیت کیا ہے علیہ السلام کی, نبوت کی, وہ نبی ہیں. تو نبی اللہ ہی بناتے, نبی انسان خود نہیں بن سکتا. ہاں ولی خود بن سکتا ہے, اپنی محنت کرے, اللہ توفیق عطا فرما دے. اپنی محنت کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرما سکتے ہیں. یہ صدیق کے رتبے تک پہنچ سکتا ہے, یہ اہل اللہ میں سے شمار ہو سکتا ہے, لیکن نبوت کے رتبے پہ فائز وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اللہ فرما رہے ہم نے بھیجا ہے موسیٰ اسلام کو, یعنی موسیٰ اسلام کے اندر جو نبوت ڈالی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے ڈالی ہے. اچھا, جب نبوت ڈالتے ہیں تو نبوت کے جملہ اوصاف بھی ڈالتے ہیں. جتنی صفات ہوتی ہے نبوت کی وہ سب نبی کے اندر موجود ہوتی ہے, ہر نبی کے اندر. کسی میں بعض صفت بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں وہ صفت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے, لیکن دوسری صفت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہر ایک نبی کی ترتیب ہے. حسن, باقی نبیوں کے پاس وہ حسن نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس حسن ہے. تو حسن میں زیادتی کر دی, غصہ, طبیعت میں شدت کا ہونا, جلال پایا جانا, یہ موسیٰ علیہ السلام میں زیادہ ہے, یوسف علیہ السلام کے اندر کم ہے. صبر ایوب علیہ السلام کے اندر بہت زیادہ ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے. ہر نبی کے اندر یہ صفات موجود ہیں, لیکن کسی کے اندر تفاوت ہے, کسی کے اندر. رسول اللہ علیہ السلام میں سارے صفات میں سب سے نمایاں ہیں, لیکن سب سے بہترین اور سب سے نمایاں صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کا عجز ہے, آپ کا عاجز ہونا ہے. یہ تمام نبیوں سے اونچی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خیر جی, ایک تو یہاں اپنی طرف اللہ نے نسبت فرمائی کہ ہم نے بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا بِآیاتنا, ہماری ہی نشانیاں لے کر آیا ہے, ہم نے دلائل دیے. یعنی نبی کا یہ بھی کمال نہیں ہے کہ وہ معجزہ خود اپنی طرف سے پیش کر دے, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اب کہا کیا, ان دو چیزوں سے, یعنی دو اللہ رب العزت کی طرف سے معمور بھی چیزیں ہیں, دو وہ چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سہارا دیں گی نبی کو. پہلی چیز, اللہ نے جب نبی بنایا ہے تو گویا اللہ ساتھ ہیں, اب اللہ سہارا دیں گے نبی کو. دوسرا ہماری نشانیاں, اب چیز بھی اللہ ہی کی لے کے جا رہے ہیں تو اس چیز کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے. بھیا قرآن معجزہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یا نہیں ہے؟ ہے.
کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا ہے۔ معجزہ کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے۔ گویا یہ قرآن اللہ کا اور رسول اللہ علیہ السلام پر معجزے کی شکل میں اترا ہے۔ تو جس کی چیز ہوتی ہے وہ حفاظت فرماتی ہے یا نہیں فرماتا؟ تو قرآن اللہ کی چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائیں گے تا قیامت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ گھڑنے والے جتنا گھڑیں اس کو، لیکن یہ گھڑا نہ جاوے گا، اس کے اندر خاصیت ایسی ہے۔ قرآن میں لچک بہت ہے، بہت کچھ نکل سکتا ہے اس سے، اتنا کہ سوچ ہے کہاں سے کہاں معنی کو لے جاؤ، مفہوم کو لے جاؤ، معنی ہی تبدیل ہو جاوے۔ لیکن اس قرآن کی پکڑ پھر بہت سخت ہے، دوسری جگہ کے اوپر اسی بات کو واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف سے انسان نے عقیدہ نکالا فلاں آیت سے، ایک عقیدہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ عقیدہ ہے، لیکن قرآن نے جا بجا بارہا اس مفہوم کو، یہ قرآن کی خاصیت ہے، ایک مفہوم کو بار بار بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ مفہوم اس کے عقیدے کے خلاف ضرور مل جائے گا، پتہ چل جائے گا اسے ناقص عقیدہ بنائے۔ آگے چلیے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ظلمات سے نکالو، نور کی طرف لاؤ۔ اللہ یہ کیسے نکلیں گے؟ میں نے کہہ دیا اور یہ نکل گئے؟ ساری زندگی کی جو ان کی مشقتیں، محنتیں، ایک ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، ایک بات سے کیسے ذہن ان کا تبدیل ہوگا؟ جس کو انقلاب کہتے ہیں، دل کا بدل جانا۔ اللہ دل کا ایک دم کیسے دل بدلیں گے؟ فرمایا ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد کرواؤ۔ کیا؟ اللہ کے دن، اللہ کے دن انہیں یاد کرواؤ، ان کے دل بدلیں گے۔ اب یہ اللہ کے دن ہیں کیا چیز؟ ان میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، وہ خاص ایام جس میں خاص خاص باتیں ہوئی ہیں، مثلا آج کی امت بدر جس دن ہوا، احد جس دن ہوا، یا کسی خاص قوم کو کوئی خاص عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو یاد کرواؤ۔ ایک کہ دیکھو کیسے ہلاکت کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، تم بھی ہو جاؤ گے، انسان کے بچے بن جاؤ۔ ان کو خاص کارنامے یاد دلاؤ۔ بنی اسرائیلی ہیں، ان لوگوں کو بنی اسرائیلیوں کی بات سمجھاؤ۔ فرعون نے تمہیں کس طرح برا کیا، اللہ نے تھوڑی اس کی مثال کے طور پر آگے ایک دو مثالیں بھی پیش فرمائی ہیں۔ یہ ہے ایام سے مراد خاص خاص دن جس میں خاص خاص واقع رونما ہوئے ہیں۔ دوسرا ایام سے مراد ایام آتا ہے نعمت کے لیے، احسان کے لیے۔ جو اللہ نے تم پر نعمتیں اور احسانات فرمائے ہوئے ہیں، ان نعمتوں اور احسانات کو یاد کر کے اللہ کی بات کو مان لو اور اسلام قبول کر لو، ظلمات سے نکل جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائیں؟ سبحان اللہ، مقام تہ کے اوپر بادل گھر بنا ہوا ہے، سائبان ہے، جہاں جاتے ہیں بادل ساتھ چلتا ہے، دھوپ نہیں لگنی چاہیے ان کو۔ بچہ یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، کپڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندگی لگ رہی ہے کپڑے پہ، گندے ہو رہے ہیں کپڑے، ہوا آ رہی ہے، کپڑے صاف ہو رہے ہیں، کپڑے صاف ہو رہے ہیں، کپڑے صاف ہو رہے ہیں۔ آسمانوں سے من و سلوہ کھانے کے لیے اترا جا رہا ہے۔ من بٹیر ہے، کیا ہے؟ بٹیر، اور سلوہ آئس کریم ہے۔ سلوہ کیا ہے؟ اللہ نے کھانے کے بعد میٹھا بھی کھلایا۔ من کیا چیز ہوئی؟ بٹیر کھلایا، باربیکیو کھلایا اللہ نے ان کو، اور اس کے بعد سلوہ کھلایا۔ سلوہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آئس کریم ہوتی ہے، آئس کریم کھلائی ان کو۔ پانی پینا ہے، سبحان اللہ، پتھر پہ لاٹھی مار دو چشمہ خود پھوٹے گا، یہ پانی پئیں گے، شیریں پانی پئیں گے۔ اس سے اور اچھی نعمتیں کیا ہے؟ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، ہم سب اسی میں پھنسے ہوئے یا نہیں پھنسے ہوئے؟ ساری زندگی موت تک انہی کو پورا کرتے کرتے یہ پوری نہیں ہوتی اور ہم مر جاتے ہیں۔ کپڑوں کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، یہ مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر یہ سارے انعامات فرمائے۔ کب؟ پہلے 40 سال امتحان لیا ہے، بہترین قسم کا۔ قوم، بڑی قوم، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ کے پاس جائیں اور جہاد کریں۔ وہ ملک تمہارا ہے مصر، جس کے اوپر یہ عمالقہ قابض ہیں، ان سے لو اپنا ملک، اپنی سرزمین کے اوپر جاؤ، وہاں رہو، اللہ کے نام کو، پیغام کو وہاں اونچا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ جماعت نکلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بڑا لشکر ہے، چھوٹا لشکر نہیں ہے، قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جاتی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سے ایک دن پہلے ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کی بات سنائی تھی، ایران کے دربار میں، ایران کے پاس جب گئے تھے، رستم کے پاس چھوٹے سے قد کے صحابی، سنائی تھی نا۔ وہ ایمان بھی چیک کر لیا، اب آج کا ایمان بھی چیک کریں۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد جا رہی ہے، کس کے ساتھ؟ نبی موجود ہے، وہاں نبی موجود نہیں ہے، صحابہ میں نبی موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا ہے، یہاں نبی باحیثیت خود موجود ہے، ساتھ نبی کے نائب بھی موجود ہے، وہ بھی نبی ہے، ہارون علیہ السلام۔
دو نبی موجود ہیں، اور جہاں سے گزرنا ہے وہ نبی کی بستی ہے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام موجود ہے، یہ ایک اور نبی ہو گئے۔ اور اس جماعت کے اندر بھی نبی موجود ہیں، جو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کی جماعت ہے، اس میں بھی نبی موجود ہے جو مستقبل میں نبی بننے لگے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوشع بن نون علیہ السلام اسی جماعت کے بندے ہیں جو مستقبل میں نبی بننے لگے ہیں، تو گویا نبی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ قوم عمالقہ کے پاس گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کچھ بندے بھیجے جاسوسی کے لیے، قوم کی حرکات دیکھ کر آؤ، کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کمزوری کیا ان کی، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، طاقت کیا ہے۔ جماعت جاتی ہے، 12 بندے گئے، جب آئیں ان میں سے 10 بندے یوں کانپ رہے تھے، تم لوگوں کو کیا مصیبت پڑی، ماذا حدث بکم، کیا ہوا تم لوگوں کو، کہ کن بلاؤں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو، یہ تو خودکشی ہے، موت ہے سیدھی سادھی، اپنے آپ کو مار دینا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ بلائیں ہیں، وہ عام لوگ تو ہے نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھیا، یہ ستون، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے ان کے قد ہیں، ٹینکی نہیں ہے نیلی، اتنا ایک کلہ ہوتا ہے، ایک کلے کے جتنا ان کا سر ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، نہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے ان سے، ہمیں نہیں چاہیے یہ مصر، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ فَاذْهَبَا، آپ دونوں جائیے، یہ ہارون جائیے اور موسیٰ علیہ جائیے، اور آپ کا رب بھی ساتھ جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہ نحاؤنا قائدون، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں مقام طے کے اوپر، آپ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، تمہیں فرعون کے عذاب سے بچایا، وہ اس سے زیادہ ظالم تھا، اللہ نے وہاں نجات دی نہیں تھی، تو یہ ابھی اللہ کے پرپوسے پہ ہم نے جانا ہے، اللہ کی اوپر توکل کر کے جانا ہے، نہ کہ ہم اپنی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ لوگ مشاہدے کو دیکھنے والے لوگ تھے۔ وہ اکیلا دربار میں گھس گیا، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر کلام یہ نکلا، جب یہ یہاں رہ گئے تو مختصر سی جماعت تیار ہوگی، موسیٰ علیہ السلام ہم جائیں گے جو ایمان والے تھے۔ یہ جو رہے ہیں یہ 40 سال اسی میدان کے اندر پریشان پھرے ہیں، ان سے میدان پار نہ ہوا 40 سال کے اندر، ادھر جائیں میدان کھل جائے، اور جائیں کھل جائے، پھرتے رہو پریشان سرگرداں پھرتے رہو، ان سے 40 سال مر گئے بھوک کی وجہ سے، برا حال ہو گیا ان لوگوں کا، ان سے کام نہ بنا، بالکل نہ کام بنا۔ پھر آزمائش آئی ایک اور ان کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نبی معصوم ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، اللہ پریشان پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے غلطی کی ہے، ان کو جہاد میں جانا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، یہ ڈر گئے، یہ نہیں گئے، ان کو دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہوگی آخرت کی زندگی پر، اللہ معاف کر دے۔ نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے اب یہ انعامات بھیجے ان کے اوپر، یہ من و سلوہ، یہ کپڑے، یہ پانی، یہ بادل، یہ فلان، یہ سب اس کے بعد ہوا۔ چھنا کیسے؟ ایک تو ناشکری یہ کی، آگے اسی کا مفہوم ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تھک گئے کھا کھا کے ایک قسم کے بٹیر، حالانکہ ایک قسم کے بٹیر نہیں تھے، روزانہ ان کی ڈش کی ترتیب چینج ہوا کرتی تھا، بٹیر ہی، کبھی باربیکیو ہوتا، کبھی سالن بن جاتا، کبھی اور کچھ بن جاتا، کبھی اور کچھ بن جاتا، عجیب عجیب ٹیسٹ کھلایا اللہ تعالیٰ نے انہیں، ناشکرے تھے۔ اور آئس کریم بھی ایک شکل کی آئس کریم سلوار نہیں رہی، یہ جو میٹھی چیز تھی اس کی بھی شکلیں بدلتی رہی ہیں، دونوں صورتوں کے اندر ناشکری کی۔ انہوں نے کہا ہمیں ٹماٹر لا دو، پیاز لا دو، ہمیں یہ چاہیے، کھیرے چاہیے، کدو چاہیے، بھنڈی چاہیے، بینگن چاہیے، کیا کرو گے ان کا؟ کہا ہم زمین کے اندر کھیتی باڑی کریں گے، فصل اگائیں گے، یہ چیزیں نکلیں گی، یہ مزے سے کھائیں گے اپنے ہاتھ کی محنت۔ کہا بیوقوفو، اچھی نعمت کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف تم لوگ آ رہے ہو، کہا نہیں ہم لوگ تھک چکے ہیں، ہمیں یہی چیز چاہیے۔ ناشکری کی انہوں نے نعمت کی، اللہ نے کہا بسم اللہ، طریقہ کار بتلا دیتے ہیں، وہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، یوں ہل چلتے ہیں، چلاؤ ہل اور کھاؤ۔ تو یہ جو جتنی ہم سبزیاں کھا رہے ہیں نا جی، یہ سب بنی اسرائیلوں کی مہربانی ہے ہم پر، انہی کی برکت سے دنیا کے اندر یہ چیزیں نمودار ہوئی ہیں، اور کھاؤ مزے کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ شاید نہ مانگتے تو آج ہم بھی من و سلوہ کھا رہے ہوتے، کہ اللہ کے من و سلوہ ختم ہو جانے تھے، مزے کرتے، عیاشی مارتے، اللہ اللہ کرتے بیٹھتے، مصلی کے اوپر خود ہی من و سلوہ آ جاتا اور بسم اللہ کھا لیتے۔ کتنا مزے کی چیز تھی، نہ کوئی کپڑے خریدنے جاتا، نہ کوئی درزیوں کے پاس جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا کام کیا کیا جی؟ عمالقہ قوم کو شکست ہو گئی، اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت گئی اس جماعت نے مار دیا، مارنا تو اللہ نے تھا اصل میں، اور ملک فتح ہو گیا جی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر. بس یہ موسیٰ علیہ السلام کا اختتام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانا ہے. فرعون سے بچوا کے دے دیا ان کو، بنی اسرائیلیوں کو مسلمان کروا دیا، ایمان عقیدے عطا فرما دیے، تورات ان کو دے دی، احکام ان کے پاس موجود ہے، اور خوشی سے مصر کے اندر رہو، تمہیں ملک بھی دے دیا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. نبی پیچھے یوشع بن نون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نبی تمہارا خیال رکھے گا. چلو اب موسیٰ علیہ السلام کا وقت ختم تھا، اللہ کے پاس جانا ہے. اس قوم نے اب یہ آزمائش آئی، مقام طے پہ 40 سال عیاشی ماری، بہترین قسم کی مزے کی. خاتون آتی ہے، کیا آتی ہے؟ خاتون آتی ہے. اب یہ اللہ کی آزمائش آ رہی ہے. سب نے کو کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، خاتون کی طرف دیکھیو بھی نہ، یہ اللہ کی آزمائش ہے. یہ نہیں ہو کہ امتحان میں فیل ہو جائے سب کچھ چھن جائے گا، رو گے. پھر یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں. پہلے ایک بندے نے منہ کالا کر لیا، یہاں دیکھنے کو منع کیا گیا تھا، اس نے منہ کالا کر لیا، طاعون کی بیماری آ گئی. چل مزے کرو، اب عیاشی مرو. مرنے لگ گئے. ہزاروں لوگ دنوں میں مرتے تھے طاعون کی بیماری سے. پھر اللہ نے حکم دیا، یہ جو بندہ زندہ ہے ابھی تک جس نے یہ کام کیا ہے اس کو مارو، پھر یہ بیماری جائے گی. اس کو پھر سرعام پھانسی دی گئی، اس عورت سمیت. پھر طاعون گیا موسیٰ علیہ السلام. یہ دنیا کا پہلا طاعون ہے جو زندگی کے اندر اس کائنات میں دیکھا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھا. تو یہ سارے قصے ہیں ایام اللہ کے اندر. ہم نے تمہیں نعمتیں دی، ان کو یاد کرواؤ. کتنی نعمتیں دی ہیں. ان فی ذالک لآیات، ان نعمتوں کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ہماری نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے. ہر آدمی کے لیے ہیں، لیکن اصل میں نعمتوں کا فائدہ وہ اٹھائے گا، نعمتوں کو نشانی وہ بنائے گا جو صبر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے. صبر میں بھی کمال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. صبر سے صبار بنایا ہے اور شکر سے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. یہ دونوں مل کے پورا ایمان ہو جاتے ہیں. جس میں یہ دونوں صفت ہیں آدمی میں، وہ پورا ایمان والا آدمی ہے. آدھا ایمان صبر اور آدھا ایمان شکر. نعمت ملے، یا اللہ تیرا شکر، میں اس قابل کہاں تھا، تو نے مجھے یہ عطا فرما دی ہے، میں تو بالکل قابل نہیں ہوں اس چیز کے. نمبر 2، کوئی فساد پریشانی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق تھے، تو نے کرم فرمایا، تو نے زیادہ مصیبت نہیں بھیجی، تھوڑی مصیبت بھیجی ہے. جو بخار آیا مجھے، تو اللہ کے خزانوں میں بخار سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. بولو نا، کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوں گی بخار سے. اللہ یہ تو تیرا کرم ہوا، چھوٹی بیماری تو نے مجھے دی ہے، اور فائدے دیکھو کتنے ہونے لگے. ایمان والا ہوں، گناہ معاف ہوں گے، مزے ہوگا، درجات بلند ہوں گے. یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ یہ بیماری سے میں تیرے قریب آ رہا ہوں. یہ تو بیماری میرے لیے کیا بن گئی؟ نعمت بن گئی. یہ بیماری کیا بن گئی؟ نعمت بن گئی میرے لیے. یہ ہے ایمان والے کی صفت. پریشانی آتی ہے فوراً صبر کرتا ہے. اللہ کی تعالیٰ میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا، تو نے تو کم چیز دے دی ہے. اور جب نعمت ملتی ہے اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہی نہیں. اللہ نہ، میں اس چیز کا مستحق نہیں تھا، یہ تو نے اپنے کرم سے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. ایسے بندے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں، اصل میں اللہ کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے عبرت ہیں. یہ بہت اونچا چل جاتے ہیں. آپ اسلام نے فرمایا مومن کے کیا مزے ہیں. ایمان والا کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں ہے، ہر حال میں فائدے میں. کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، تو یہ اس نعمت کو اللہ کے دین پر استعمال کرتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ. اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، ناگواری ملتی ہے، کہ یہ دنیا میں صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو اپنی مائیت عطا فرماتے ہیں. اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پریشانی پہ صبر کرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوگی. اس کو اور کس چیز کا غم ہے؟ بھیا میرے پاس چند پیسے ہیں، 30,000 50,000 لاکھ روپیہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، اور یہ پکا گمان ہے میرا کہ اگر اس بندے کو دے دوں نا تو حفاظت کے ساتھ پیسے دیں گے. تو عقل مندی کس میں ہے؟ اس کو دے دے. میری چیز اللہ کے پاس حفاظت میں ہے یا میرے پاس حفاظت میں ہے؟ بولو نا. اللہ کے پاس حفاظت میں ہے. میرا بچہ اللہ نے مار دیا، بذات طور پہ چند دنوں کے لیے اوجھل ہوا یا نہیں ہوا آنکھوں سے، لیکن وہاں حفاظت کی جگہ میں چلا گیا. کس کی جگہ میں چلا گیا؟ حفاظت کی جگہ میں گیا. جنت میں ہمیشہ اللہ دے دیں گے، یہ لے ابھی مزے کا تیرے ساتھ پھرے گا. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ صبر حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر اگر کوئی ناگواری آتی ہے، طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، تو فوراً اس چیز کی طرف ذہن کر لے کہ میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا، یہ تو بہت کم چیز ملی ہے. اس پر اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرے. نمبر 2، جس ذات کے پاس چیز گئی ہے وہ بھرپور اس کی حفاظت کرے گا.
میرے پاس چھن بھی سکتی تھی، ضائع بھی ہو سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے میں اس کی حفاظت کر بھی نہیں سکتا تھا، وہاں حفاظت کریں گے، قیامت میں اللہ عطا فرما دیں گے وہی چیز۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا مومن کے دو مزے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ عیسیٰ تیرے بعد ایک امت آوے، وہ کیسی ہوگی کہ جب ان کی مرضی کے کام ہوں گے، یعنی میں ان کو نعمتیں عطا فرماؤں گا کہ وہ شکر کریں گے، اور جب ان کی ناگواری کے کام ہوا کریں گے تو وہ صبر کریں گے، کہ یہ عیسیٰ ان کا صبر اور شکر یہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا، ان کا فعل نہیں ہوگا، کہ اپنے علم میں سے میں ان کو علم دوں گا، اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم دوں گا، یہ میری وجہ سے ہوگا۔ یہ امت ہے جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے، اگر اللہ یہ دونوں صفات عطا فرما دے، آسان طریقہ ہے، ہر کام میں کرنے لگے، کوئی کام کرنے لگے، استظہار ہے، سارا استظہار ہے، سارا ذہن کا کام ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ پانی پینے لگے، اللہ تیرا شکر، میں اس کے قابل کہاں تھا۔ کھانا کھانے لگے، اللہ تیرا شکر، میں اس کے قابل کہاں تھا۔ اللہ نے کپڑے پہنائے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے ننگے لوگ پھر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے پھر رہے ہیں جو میرے سے ادنا کپڑا پہن رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ بات پہ شکر 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 شکر، ہیٹر کے پاس بیٹھے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بعضوں نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں، بعضوں کے گھر میں ہیٹر نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا نام ہے، تو نے مجھے آگ عطا فرمائی ہے، سونے لگے کہ رضائی لیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رضائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماں باپ عطا فرمایا، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بچے دیے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، 4 کی ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو نے ایک سے اتنے بہت بچے دیے ہیں، جس کو ہم لوگ سر درد سمجھ رہے ہو، سر درد نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ ہفتہ اس ترتیب پہ چلو، آپ کی زبان شکر 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 اتنا عادی ہو جائے کہ سو بھی رہو گے، شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت مل گئی اللہ کے بندے آپ کو۔ کھربوں روپیہ بھی خرچ کر لو تو یہ چیز نہیں ملتی تھی، اللہ نے مفت میں دے دی، شکر کی صفت دے دی آپ کے اندر۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اور صبر بھی اس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ دونوں آسان چیزیں ہیں، لیکن انسان کیا کر لے، ایک اعتدال کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ سے قدم قدم پر مدد اور نصرت مانگتا رہے، اور چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے صفت، پھر صبر بھی بنے گا، صابر بھی بنے گا، شاکر بھی بنے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ فرمانے وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اذ جب انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیو تمہیں فرعون کی آل سے بچایا۔ فرعون حقیقت میں زوراور تھا، اللہ نے اس چیز کو قرآن کے اندر بیان کیا، واقعی فرعون زوراور تھا، واقعی فرعون کے زور کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی فرعون کیا تھا؟ مضبوط تھا، جس نے بنی اسرائیلیوں کو ڈرایا ہوا تھا۔ کتنے ڈرے ہوئے تھے، مرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں کہ نہیں اٹھتا ہے، اب اٹھے گا، اب اٹھے، او اللہ کا بندہ مر گیا ہے، کہنا اب اٹھے گا، موسیٰ اب اٹھے گا، یہ ہم سب کو مار دے گا، اور اکیلا رہ گیا۔ بھیا جتنی فوج تھی فرعون کی قبطی، وہ تو سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے، خالی فرعون ہی باہر نکلا تھا نا، فوج تو نہیں نکلی تھی۔ اس اکیلی لاش سے بھی یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ اب اٹھ کے مارے گا، ارے 6 لاکھ کو اکیلا فرعون کیسے مار دے گا اگر زندہ بھی ہو جائے؟ کہا نہیں، اتنا خوف تھا ان کو، کب اٹھ جائے گا۔ اللہ نے اس کے زور کو بیان فرمایا۔ اللہ کہہ رہے اس سے بڑی اور نعمت کیا کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے اللہ نے مفت میں بچا لیا، تمہارا کوئی زور بھی نہیں لگا، تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑا، تمہارا ایک بندہ بھی نہیں مرا، تمہارا پسینہ بھی نہیں بہا، تھوڑا بھاگے سمندر میں گئے، سمندر میں تو عیاشی تھی، شیشے لگوا دیے گئے، 12 قومیں تھیں، 12 رستے، 12 سردار بنا دیے گئے، ان سرداروں کے رستے سے اپنے اپنے سردار اپنی اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، اور شیشے میں شیشے لگوائے تاکہ تسلی ہو ایک دوسرے کو، وہ بھی جا رہے یہ بھی جا رہے، تاکہ دل نہ گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام حضرت فرماتے ہیں کسی نے اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ کون ہے صرف اس کو جاننا ہے، فَلْيَرْقِبْ بَحْرَ، وہ سمندری سفر کرے، وہ اللہ کو پہچانے گا۔ وہ جب تھوڑی سی کشتی آگے جاتی ہے نا شیخ، ہوئے ہوئے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کے سفر میں تو نوبت آئی کبھی سفر کرنے کی، تو کیسی حالت تھی فرمائے؟ ہم گئے تھے سوڈان، تو سفر لمبا تھا، پہلے ہوائی جہاز میں گئے تھے، روڈ نہیں، سمندری سفر کی نوبت نہیں آئی۔ ہم پچھلے سال گئے، یہاں جونی تشکیل تھی ہماری، اسی نیت سے سفر کیا کہ دیکھے صحیح یہ ہے کیا چیز۔ اس میں ایک کشتی کروائی گئی، 12 بندے تھے، حالت سب سے کمزور یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ میرے گھر تک کشتی گئی ہو، میں نے کہا مجھے اتارو تم لوگ جاؤ، میں نہیں جا رہا۔ بہت ڈر لگتا ہے، جہاز میں کم ڈر لگتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جہاز میں کیا ہوتا ہے، بند ہے سارا، اس کو نیچے کا نظارہ نظر نہیں آ رہا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ، ہو کیا رہا ہے، میں کہاں اڑ رہا ہوں، یہ نہیں، اتنا نہیں ڈر لگتا ہے، الا یہ کہ وہ جھٹکے مٹکے نہیں لگے اس کے۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی لہر آتی ہے تو پوری کشتی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے،
تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، جس نے اللہ کو پہچاننا ہے تو وہ سمندری سفر کر لے، پتہ چل جائے گا اللہ کی طاقت کیا چیز ہے، کہ یہاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا مجھ کو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے پکڑ کے سہارا بنوا لوں، کوئی پکڑ لوں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہے میرے بھائی، نہ یہ سمندر کی ایک لہر برداشت ہے، نہ یہ 25-36 ہزار کلومیٹر برداشت ہے، یہ فٹ برداشت ہے کہ جہاں جہاز چلتا ہے۔ اللہ جانے، او ہو، آپ اسلام ایسے بیٹھے ہوئے، ایک ایسے دھڑم کی سی آواز آئی۔ معراج ہی کا سفر تھا۔ معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چیزیں دکھلائی گئی ہیں۔ جبرائیل سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا چھوڑیں یا رسول اللہ۔ کہا بتا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ 3 دفعہ کے بعد فرمایا یا رسول اللہ 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، آج گراتے میں اللہ نے پھینکا تھا، اللہ نے کس طاقت سے پھینکا ہوگا، آج گرا ہے۔ بعضوں نے اس حدیث کو موضوع لکھا ہوا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، بہرحال کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ برداشت ہے، خالی پھینکی تھے اللہ، تو حالت کیا ہوگی؟ آگ تو بعد میں چھوئے گی اور کھائے گی، تو چکر کتنے آویں گے؟ چکر سے ایک بات یاد آئی، ہنسو نہیں، مسجد ہے تو بولو سنا رہے کس نے؟ مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے نا حضرت، پھر سوالات کرتے تھے استادوں سے، کبھی طبیعت کے سوالات ہوتے تھے، کبھی بغیر طبیعت کے ہوتے تھے، تو عجیب بات فرمائی استاد نے ہمارے ایک، کہا باز جانتے ہیں جی، باز جانتے ہیں کیا؟ اڑنے والا باز۔ باز کی دوستی ہو گئی مینڈکی کے ساتھ، مینڈک کی بیوی مینڈکی، یہ تھی اس کی پوری دنیا، وہ چھپڑ جس کے اندر وہ رہتی ہے، اس کی کل کائنات یہی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کی کائنات بس اتنی سی ہے جتنی یہ بنائی ہے، جس میں میرے قبضہ ہے، یہ میں اس کی دنیا ہے، میرے مالک ہے۔ باز کی دوستی مینڈکی کے ساتھ ہو گئی، حالت وہ دوستی پیار محبت کے اندر بڑھ گئی، مرنے جینے کے وعدے کر لیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نا ہم ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کدھر باز کہاں مینڈکی، جس طرح جانوروں کا، زمینی بحر کا بادشاہ شیر کہتے ہیں، ایسے فضا کا بادشاہ وہ ہے، سمندروں سے بادلوں سے اوپر اس کی پرواز ہے۔ اس نے کہا بھیا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، کلام مختصر کریں، میں تیرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو کہا ہم کیسے رہ سکتے ہیں ساتھ؟ میں بادلوں سے اوپر اڑتا ہوں جہاں میری خوراک ہے، میں کیسے رہوں گا تیرے ساتھ ادھر چھپڑ کے اندر؟ کہا نہ، آسان ترتیب ہے، ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو اپنی ٹانگ کے ساتھ میری ٹانگ باندھ دے، اڑ تو میں نہیں سکتی، جب تو تیرے ساتھ ٹانگ کے ساتھ میری ٹانگ باندھے گی تو جا تو وہاں میں تیرا فراق ہوگا نہیں، ساتھ ساتھ رہیں گے ساری زندگی، مزے، جو تو کھائے گا تھوڑا سا مجھے کھلا دیا کرنا۔ کہا نہیں بھائی اللہ کی بندی، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، میں نے بہت اوپر جانا ہے، تجھ کو چکر آئیں گے، تو مر جائے گی، الٹیاں لگیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا تیرے ساتھ۔ کہا سب کچھ برداشت، یہ جدائی برداشت نہیں، یہ جدائی بڑی بری چیز ہے۔ باز کو مینڈکی سمجھا رہی ہے، چل تیرا شوق پورا کرتے ہیں، ہے ناممکن لیکن چل۔ حضرت ٹانگ سے ٹانگ بندی، ابھی اس کو اس میں ہی بہت درد ہو رہا ہے، وہ ہے ہی کون اتنی سی ماچس کی ڈبی سے بھی تو چھوٹی ہے، اس کو اس بندھنے سے بھی درد ہو رہا ہے کہ یا خدا یہ بھی کہاں پھنس گئی ہوں، درد ہے، یہ دھاگا جو بندھا ہے میرے ساتھ۔ حضرت ابھی یہ مسجد نہیں کراش کی تھی تو اس نے کڑے شروع کر دی۔ بعض نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چکر آ رہے ہیں، تو بعض نے پتہ کی بات بتائی جو میرے اور آپ کے لیے، یہ ہمارے استاد کہتے تھے، کہا آپ کڑے نہ کر، اب چپ کر کے چل، میں نے تجھ کو کہا تھا کہ بندوا، تو نے خود بندوایا ہے نا، تو اب چل۔ مسلمان کیوں ہوئے؟ خود ہوئے ہیں، اللہ نے کیا ہے، مرضی سے ہوئے نا، توفیق اللہ ہی نے دی ہے، لیکن مرضی سے مسلمان ہوئے تو جتنے احکامات ہیں اس میں کڑے کی، ابھی نہ آپ کو اجازت ہے نہ مجھ کو اجازت ہے، چپ کر کے چلو، چکر آئیں، الٹیاں لگے، دل برباد ہوئے، جو مرضی ہوئے، اب چپ کر کے چلو، ملیں گے اللہ ہی، کون ملیں گے؟ بھلے رستہ ہی، اب کڑے نہ کرو۔ ہم نے، اللہ نے زبردستی نہیں ہم لوگوں کو کہا کہ تم نے ہر حال میں مسلمان ہونا ہے، ہم خوشی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی سے چلو۔ تو خیر جی بات چل رہی تھی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب فرعون کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، بچایا۔ کون تھا فرعون جی؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دردناک عذاب دیا کرتا تھا، حضرت کیلیں دیتا تھا، کیلیں میخیں کھوپتا تھا بندے کے اندر، ایسی موت دیتا تھا، گولی تلوار اور چھری سے نہیں مارتا تھا، بندے کو گاڑتا تھا دیوار کے اوپر اور میخوں کے ساتھ، اس کے پورے جس حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی بیوی تھی، بعد میں ایمان کا پتہ چل گیا اس کے کہ یہ تو موسیٰ اسلام پر ایمان لے آئی ہے، پھر بھی برداشت کیا، محبت بہت تھی چونکہ، لیکن جب بس ہو گئی کہ یہ تو ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑاتی ہے اور یہ کام کرتی ہے، آخر کا کھدوا دو گڑو کیا، اماں تھی،
کمزور جسم، صنف نازک ایمان والی خاتون، اللہ سے دعا کی اللہ بس ہوگی، میں نہیں برداشت کر سک رہی، یہ نہیں ہو کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے ڈر کی وجہ سے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے کھوبی ہیں، کئی کیلے کھوبی ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی کیل کھوبی نہیں ہے، کئی کیلے کھوبی ہیں، بس اسی کی وجہ سے اماں شہید ہو گئی۔ رتبہ کیا دیا؟ کہاں دنیا میں بیوی فرعون کی، کائنات کا سب سے پلیت انسان کون؟ فرعون، اور کائنات کے سب سے پاک انسان جناب محمد رسول اللہ اسلام، قیامت کے دن بیوی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی نصیب دیکھو لوگوں کی، کہاں سے اٹھی تو اللہ آپ نے کیسے بیوی اس کی فرعون کی بیوی کو نبی علیہ السلام کی بیوی کو بنا دیا۔ اس کو بانجھ کر وہ کر دیتے تھے، بے مرد کر دیتے تھے اللہ فرعون کو، جب یہ کوشش کرتا تھا نا قریب جانے کی اماں آسیہ کے پاس، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے، ختم۔ اصحاب جواب دینا چھوڑ دیے، ایسے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تھا، ساری زندگی غریب نے ہاتھ نہیں بڑھایا، ہاتھ ایسے نہیں لگا سکا، اور اس کے فرعون کی اولادیں تھیں، باقی باندیوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا تھا، ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ترتیب تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ رب العزت قدرت تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیوی بنانا ہے، کس ترتیب کے اوپر کیسے کروا لے گئے، ہاتھ میں خالی دیکھنے کے اوپر اس کی اکتفا تھا بس۔ اماں مریم ویسی پاک گئی ہیں، کوئی شور ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا خود کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تینوں کی تینوں خواتین پاک مقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں ملیں گی۔ تو فرمایا یہ خطرناک عذاب تھے اس کے بعد یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، یہ جس کے گھر میں بیٹا پتہ چل گیا چل چھٹی، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ کس لیے رکھتا تھا کہ ہمارے کام کاج کون کرے گا، باندیاں لونڈیاں بنی ہوئی تھیں، ان کے مردوں کی کام کیا کرتی تھی، کہ اس سے زیادہ کیا تھا، وفی ذالکم بلا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے نعمت ہوگی۔ بلا کا لفظ نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑی بلا ہے، خطرے کے لیے بولا جاتا ہے، بلا کا لفظ نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہوگی کہ فرعون کیا ہو گیا، مارا گیا، تمہارے بچے زندہ ہو گئے، تمہاری عورتیں جو نوکرانیاں تھیں لوگوں کی، باندیاں تھیں، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، وہ پردے میں آ گئیں، وہ گھروں کے اندر آ گئی، یہ تمہارے لیے نعمت تھی من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نعمت جو تھی یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ کافی عجیب۔ ابھی اسی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے، یہ ہم سب سے مخاطب ہے اللہ، تو یہ دوں گا، نہیں کرو گے تو یوں کروں گا۔ زندگی کے ہفتے کو انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ کا بیٹا قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو نہ دیکھا کریں۔